السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، آپ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر کے، تھمبنیل دیکھ کر کے واقعی گھبرا گئے ہوں گے کہ ہماری مسجد کا امام چور ہے، اور آپ نے سوچا ہوگا کہ اس کے اندر واقعی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہوگا اور سننے بیٹھے ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے، آپ جب اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اور بھی زیادہ حیران و پریشان ہوں گے کہ واقعی ہمارے مسجد کا امام چور ہے۔ شروع کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے، سچائی پر آدھارت ہے، سچا واقعہ ہے۔ افریقہ کے ملکوں میں سے ایک ملک ہے جس میں ایک امام صاحب تھے جو شریعت کے پابند تھے، الحمدللہ حافظ قرآن تھے، باشرہ تھے، اور کافی دنوں سے، کافی سالوں سے اس علاقے میں وہ امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، محلے والے بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور وہ بھی محلے والوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ دن ہو رات ہو، کبھی بھی جب بھی وہ بلائیں، ہر ایک کے جنازے میں ہو یا ان کے پیدائش میں ہو یا ان کے ہر غم اور خوشی میں وہ ضرور شرکت کیا کرتے تھے۔ تو جو امام صرف مصلی کا نہ ہو بلکہ محلے کا ہو، مصلی کا بھی ہو اور محلے کا بھی ہو، تو وہ ضرور مقبول ہوتا ہے۔ تو ایسے امام جب کوئی ایسا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع، تو ضرور ان کو لوگ اپنے ہاں کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اور خاص طور سے رمضان شریف میں۔ تو ایسے ہی ایک آدمی نے، جو ان کا بہت زیادہ مرید تھا، ان کا مقتدی تھا، اس کو رمضان کے مہینے میں اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں امام صاحب کو دعوت دوں۔ تو اس لیے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام صاحب کو اپنے ہاں افطاری کی دعوت دی جائے۔ تو بیوی نے کہا بالکل بہت اچھی رائے ہے، اور امام صاحب تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور کافی لوگ ان کو دعوت دیتے، ایک کام کرو ان کو پہلے سے ہی بول دینا کہ کل ہمارے یہاں جو ہے وہ افطاری کی دعوت رہے گی۔ تو وہ مقتدی صاحب امام کے پاس گئے اور امام صاحب سے انہوں نے کہا کہ امام صاحب، رمضان کا مہینہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل کی افطاری آپ میرے گھر میں کریں۔ امام صاحب نے کہا بالکل میں ضرور آؤں گا، اور دوسرا دن جب آیا تو امام صاحب کے پاس وہ آئے اور افطار کے وقت اپنے گھر لے کر کے گئے۔ مہمان خانے کے اندر ان کی بیوی نے سارا کچھ افطار کا سامان جو ہے وہ رکھ دیا تھا۔ امام صاحب بھی وہاں بیٹھے اور وہ میزبان بھی وہاں بیٹھے، مہمان اور میزبان دونوں نے جو ہے وہ افطار کیا۔ جب افطار ہو گیا اس کے بعد نے امام صاحب نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک تمہیں ایسے ہی کھلائے جیسا کہ آپ نے مجھے کھلایا ہے۔ اور اس کے بعد وہ نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا اور میزبان بھی وہاں سے چلے گئے کوئی چیز لینے کے لیے۔ اتنے میں امام صاحب بھی دعا کر کے وہاں سے وہ مسجد کے لیے نکل گئے۔ جب مسجد کے لیے وہ چلے گئے نماز میں، اور اس کے بعد نے پھر مہمان خانے میں اس میزبان کی جب بیوی آئی اور انہوں نے سارا کچھ سامان سمیٹا، اور میز پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ جب اس نے میز کو دیکھا اور میز پر جب نظر دوڑائی تو پیسہ اس کو نہیں ملا، اور پیسہ بھی تھوڑا بہت زیادہ ہی تھا۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے جب نماز پڑھ کر آئے تو شوہر سے پوچھا کہ یہاں پر میز پر پیسہ رکھا ہوا تھا، کیا آپ نے لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں لیا۔ تو وہ بیوی کہتی ہے میزبان کی کہ میں نے بھی نہیں لیا، آپ نے بھی نہیں لیا، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہمارا 1-2 سال کا جو پالنے میں رہتا ہے وہ تو اتر کے چل کے آئے گا، لے گا نہیں۔ تو اس دوران میں نہ ہمارے اس مہمان خانے میں کوئی آیا بھی نہیں سوائے امام کے۔ تو امام صاحب آئے تھے اور امام صاحب نے ہی پیسہ چرا لیا ہے، تو گویا کہ ہمارا امام جو ہے وہ چور ہے۔ تو یہ بات میاں اور بیوی کے دل میں جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور وہ جو میزبان تھے انہوں نے اب امام صاحب کی اپنی اس طرح سے قدر کرنی چھوڑ دی جس طرح وہ پہلے کیا کرتے تھے، چونکہ ان کے دل میں تھا کہ امام صاحب نے پیسہ چرا لیا ہے، کھانا بھی کھائے اور پیسہ بھی چرا کر کے لے کے چلے گئے۔ اب تقریباً 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے، دوسرا رمضان آ گیا، اور ان کے دل میں وہی بات تھی۔ وہ پہلے کی طرح امام صاحب سے ملاقات نہیں کرتے تھے، وہ عزت بھی نہیں کرتے تھے، ویسا ادب بھی نہیں کرتے تھے، صرف سلام کرنا اور پھر جو ہے نظر بچا کے گزر جانا۔ لیکن جب دوسرا رمضان آیا تو پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ امام صاحب کو پھر بلا لیتے۔ بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ ضرور بلائیں، جانے دیجئے جو انہوں نے کیا نہیں کیا، وہ جب اللہ تعالیٰ بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہم کون ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اپنی مجبوری رہی ہوگی، ہو سکتا ہے بیوی بیمار ہو سکتا ہے بچے بیمار ہو، یا ان کا کوئی ذاتی ایسا کوئی کام پڑ گیا ہو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کر لیا۔ جانے دیجئے، بڑا کام، بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ کوئی بات نہیں، امام صاحب کو ہم پھر اپنے ہاں افطار کے لیے بلا لیتے ہیں۔ بیوی نے پھر اسی طریقے سے کھانے کا انتظام، افطار کا انتظام کیا۔ یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کو میرے یہاں افطار کے لیے چلنا ہے۔ امام صاحب نے کہا بالکل چلتا ہوں میں۔ افطار کے لیے گئے اور جا کر کے بیٹھے اور انہوں نے افطار بھی کر لیا۔ اس کے بعد اس میزبان نے، جس کے دل کے اندر 1 سال سے غلط فہمی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو میں پوچھ لیتا ہوں جو دل میں بات تھی ان کے۔ انہوں نے کہا امام صاحب پچھلے سال آپ آئے تھے، ہمارے یہاں افطار کیے تھے، اور آپ
اس افطار کے بعد آپ چلے گئے، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 1 سال تک میں آپ سے برابر صحیح سے میں نے آپ سے بات چیت نہیں کی۔ بولے ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے صحیح سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، نظر بھی نہیں ملا رہے ہیں، اور بس سلام دعا کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ میں بھی بہت مصروف تھا یہ پورے سال بھر، جب بھی موقع ملتا پوچھوں گا، لیکن آپ نظر پھیر کے چلے جاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بولے میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ تھی، آپ معاف کیجئے گا، پچھلے سال آپ میرے یہاں آئے تھے افطار کرنے کے لیے، اور افطار کر کے آپ جب چلے گئے، ہمارے گھر کے میز پر پیسہ رکھا ہوا تھا، وہ پیسہ اس کے بعد سے غائب ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیوی سے، بیوی نے پوچھا مجھ سے، ہم دونوں نے پیسہ نہیں لیا۔ میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو پچھلے سال 1 سال کا 2 سال کا تھا، وہ بھی نہیں لے سکتا، آپ کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ آپ ہی نے لیا ہے۔ تو وہ کیوں، کس وجہ سے لیا آپ نے؟ اگر آپ بتا دیتے تو ہم آپ کو دے دیتے، لیکن آپ نے ایسے ہی چرا لیا، جس کی وجہ سے آپ کا جو مقام ہمارے دل کے اندر تھا وہ مقام باقی نہیں رہا۔ تو اتنا سننا تھا کہ امام صاحب نے گردن جھکائی اور وہ رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو میزبان نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے؟ امام صاحب نے سر اٹھایا اور کہا کہ افسوس ہے کہ تم نے 1 سال تک قرآن نہیں پڑھا۔ تو میزبان نے کہا کہ آپ کے چوری سے قرآن کے پڑھنے کا کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر قرآن پڑھ لیتے تو شاید 1 سال تک میرے تعلق سے جو تم بدگمان تھے وہ بدگمانی نہیں رہتی۔ تو انہوں نے قصہ سنایا کہ ہوا یہ کہ جب آپ چلے گئے اور مجھے بھی جانے میں جلدی تھی کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھانا تھا مجھے مغرب کی، تو میں نے دیکھا کہ جو سامنے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی یا فین چالو تھا، اس کی وجہ سے ہوا خوب چل رہی تھی، اور میز پر جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ پیسہ اڑ رہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ اڑ کے یہاں وہاں چلے جائے اور آپ کو تکلیف ہو۔ تو میں نے وہاں سے وہ پیسہ اٹھایا، اور پھر میں نے سوچا کہ کہاں رکھوں، دری کے نیچے ڈالوں گا تو وہ کبھی نہیں ملے گا، دھیان بھی نہیں آئے گا، ہو سکتا میں بھول جاؤں، ہو سکتا آپ بھول جائیں بولنے کے لیے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ قرآن رکھا ہے، قرآن میں رکھ دیتا ہوں میں۔ انسان تو رمضان میں کتنا بھی گیا گزرا ہو، رمضان میں قرآن ضرور پڑھتا ہے، تو قرآن آپ کھولیں گے آپ کو پیسہ مل جائے گا۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا یا آپ نے مجھے چور سمجھا، افسوس تو اس بات کا ہے کہ 2 رمضان گزر گئے لیکن آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اگر آپ قرآن پڑھ لیتے تو شاید جو دل کے اندر آپ کے دل میں جو میرے تعلق سے بغض تھا اور جو بدگمانی تھی وہ شاید دور ہو جاتی۔ تو رونا مجھے اس بات پر نہیں آیا کہ آپ نے مجھے چور کہا ہے، رونا اس بات پر آیا کہ 2 رمضان گزر جانے کے باوجود بھی گھر میں کسی کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ کسی کے بھی تعلق سے ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو آپ اس سے ڈائریکٹ پوچھیں، اگر اس نے کیا ہے وہ معافی مانگتا ہے تو آپ اس سے ویسے ہی بیہیو کریں، ویسے ہی برتاؤ کریں جیسے آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ اور کسی کے بھی تعلق سے کوئی اگر بات آئے تو فوراً اس سے پوچھ لیں، سال بھر تک اپنے دل کے اندر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔